کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر. ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے. تو ایک آزمودہ نسخہ الحمدللہ ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں کو بتایا، اور لاکھوں میں اس کا ہم نے نتیجہ پازیٹو پایا کہ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں، تو روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر دعا مانگنے کا معمول بنا لیں. بس یہ روز کا معمول بنا. 1 دفعہ گناہ کیا، 2 دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، لاکھ دفعہ کیا، جتنا مرضی کیا، بس یہ معمول شروع کر دیں کہ روزانہ گناہ کریں. فرق نہیں پڑتا، صرف 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی نیت کر لیں، اور یہ روز پڑھیں. نیت رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے. آپ اس کی برکت دیکھنا، چند دنوں کے اندر اللہ تعالی دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کر دیں گے، اور اس گناہ کے ماحول سے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نکال دیں گے. جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے 2 رکعت اس معمول کو بنانے پر اس گناہ سے بھی جان چھڑوا دی. حتیٰ کہ یورپ کے ماحول میں بعض شرابی کہنے لگے جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا اب حصہ بن گئی ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دو. ڈائریکٹ اس کو کہنا کہ چھوڑ دو یہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے. آپ اس کو کوئی ڈویبل چیز بتائیں جو وہ کر سکتا. ہم نے کہا بھئی ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل روزانہ باقاعدگی سے پڑھو، توبہ کی نیت سے پڑھو، اور روز دعا مانگو. بس اتنا کام کر لو. اس نے کہا یہ تو میں ساتھ کر لوں گا. اب شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے. مگر یہ چیز زیادہ وقت چل نہ سکی. کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے بالآخر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. ہمارے پاس کئی نوجوان آئے، حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور شرعی تعلق بھی نہیں، غلط تعلق ہے. بھائی نفل پڑھو. حضرت نے نفل تو پڑھوں گا، تعلق نہیں چھوڑتا. ہم نے کہا بھائی ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں کی. ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں، آپ ایک دوائی دی ہے، بس آپ اس کو استعمال کریں، پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا. الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کر. تو جو نوجوان یہ سوچے کہ میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا، تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا. تو اگر اللہ تعالی ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا. پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا. مانگے اللہ سے. بھلے ایک شروع میں لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، ریاکاری کر رہا ہوں، چھوڑنے کا تو اندر ارادہ نہیں، اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ہاں کر دیا تھا. بالکل فکر نہ کریں، کرنا شروع کر دیں. نماز نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے. آپ عمل کر کے تو دیکھیں اس کو. تو اللہ رب العزت بالآخر بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دے. اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. وہ چشم محبت تو جو آئے محبت ہے، وہ چشم محبت تو جو آئے محبت. جو آئے محبت کا مطلب محبت کی متلاشی. وہ چشم محبت تو جو آئے محبت ہے، کر کے تو کوئی دیکھے یارانہ ذرا ان سے. پہلے اللہ نے سورہ یعنی بسم اللہ کو نازل نہیں کیا. آپ قرآن مجید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی سورت اور اس سورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کافرین کے ساتھ. اب اللہ کے قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر.
الرحمن الرحیم کا جوڑ ذبح کرنے کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے تکبیر کہہ دی گئی بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا۔ با کا حرف جو ہے نا وہ وصل کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یہ لفظ بہت پڑھتی تھیں۔ چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی، اللہ کی برکت کے ساتھ بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے۔ ان کی زبانیں بسم اللہ سے رطب اللسان بالکل تر رہتی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہو جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گو قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ وادی، اس میں بڑے علماء ہوئے ہیں، اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں۔ ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے۔ تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے، اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں انس سے اس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ در منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی اب اس میں برکت ختم ہو گئی۔ بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، یہ حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو کتا اتنا نجس جانور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئیں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے۔ اب جس کتے کے سونگنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے
پہلے زمانے میں خرگوش کے شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے، وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے چونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی. عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب سے میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں، لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے، اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا. چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا، الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتھا، اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے. اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا، دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں. جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفاً پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے. جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے میرے اوپر کھول دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہگار تھا، جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گناہگار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا. اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ. آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے معصوم منہ سے جب بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. میں نے اس کی باپ کو جنت کا باغ بنا دیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر. ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا. مگر امام اعظم ونیفر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے. تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا. آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھیں تو پہلا نام کون سا آتا ہے؟ باقی صفاتی نام بعد میں، اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے. ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے. ان کا جی کوئی اور دلیل دیں. ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو. یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اس اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی. بس انسان شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے. حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی. قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی. تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے. ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے. تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوطور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے. اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے. اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے. اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے. چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی، وہ ایک دن پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا میں انسان ہوں. کہنے لگی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں، آپ کوئی اور ہیں. ان کا نہیں میں انسان ہوں، تمہارے جیسا انسان ہی ہوں. اس نے کہا اس لیے کہ میں 40 دن سے آپ کے کھانے میں زہر ملا کے آپ کو کھلا رہی ہوں اور آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ انسان نہیں ہیں. ان کا نہیں میں انسان ہوں لیکن میری عادت ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بتائی دعا پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کی برکت سے اللہ مجھے کھانے کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. اور یہی واقعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک مرتبہ دشمن نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا جس کے پاس زہر کی ایک بوتل تھی، چھوٹی سی شیشی تھی. اس نے کہا جناب آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک زہر ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی بندہ پی لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور ہم نے اپنی تلواروں کی دھار پر یہ زہر لگائی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کا چھوٹا سا کٹ بھی کہیں لگ جائے تو وہ بندہ کٹ کی وجہ سے نہیں زہر کی وجہ سے مر جاتا ہے، آپ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. جب اس نے یہ بات کہی تو خالد بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یہ زہر کی شیشی مجھے دکھاؤ. وہ ہاتھ میں لی اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پوری زہر کی بوتل آپ نے پی لی اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. یعنی جس نام کی برکت سے زہر کے اثرات بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتے تو باقی چیزیں کیا نقصان دیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے کوئی چیز پینی ہو یا کھانی ہو تو بسم اللہ اس سے پہلے ضرور پڑھا کریں تاکہ اس چیز کے نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے. ان کا اللہ کے یہ اسم اعظم ہے؟ فرمایا ہاں، اس میں اور اسم اعظم میں ایسا تعلق ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی کے اندر ہوتا ہے.
اب آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کی سیاہی آپس میں ملی ہوئی ہیں، آپ اپنی آنکھ میں دیکھیں، سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا، چونکہ اللہ تعالیٰ راز رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہنٹ دے دیا کہ بسم اللہ اور اسم اعظم میں بہت قرب ہے۔ تو بہرحال اللہ کا نام اسم اعظم ہے۔ چنانچہ علامہ کلوبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا خاوند جو تھا وہ بہت زیادہ کرخت مزاج کا تھا۔ وہ موقع ڈھونڈتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کروں، پریشان کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، مار پیٹ کروں۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ تھیلی اپنی بیوی کو پکڑا دی اور کہا کہ ان کو محفوظ رکھ دینا۔ اس عورت کی عادت تھی کہ جو کام کرتی تھی وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتی تھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی۔ چنانچہ اس نے بسم اللہ پڑھا اور الماری کے اندر وہ تھیلی رکھ دی۔ اب بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرے خاوند کی نیت کیا ہے۔ خاوند نے جب دیکھا کہ عورت دوسرے کمرے میں ہے، اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کے جو پیسے تھے، وہ کوئن تھے، اس نے وہ ایک کنواں تھا گھر کے اندر، اس کنویں کے اندر پھینک دیے اور خالی تھیلی اس نے واپس رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اس کو کہوں گا میرے پیسے واپس لاؤ، یہ کہے گی پیسے نہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا، میں پھر ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، اس کو ذلیل رسوا کروں گا۔ عورت بیچاری کو کیا پتا تھا۔ اب 2-3 دن کے بعد خاوند نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہیں جو پیسے دیے تھے نا، مجھے ضرورت ہے، پیسے واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت گئی، اس نے جا کے بسم اللہ پڑھ کے الماری کا دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے الماری کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی نے بسم اللہ پڑھا ہے، آپ جائیں اور کنویں سے وہ سارے پیسے نکال کے اس کی تھیلی میں واپس کر دیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو تھیلی میں پیسے تھے، اس نے لا کر اپنے خاوند کو دے دیے۔ اس واقعے کے بعد خاوند جو اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ خاوند جو تھا وہ نیکی کی زندگی اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی برکت سے اس کو خاوند کی پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیا۔ بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سیولائز اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے، تو قیصر روم نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا، آدھے سر میں درد ہوتی ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیج دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں، آپ کے سر کی درد دور ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا، جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی، جب ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتی۔ اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقناطیسیت ہے۔ چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاق ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کریں، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی
بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں. اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. احد کے موقع پہ حضرت اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی. جیسے زخم لگتے ہیں نا تو آہ بندہ کرتا ہے، آہ. تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا. اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا. اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے. چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تا سے شیطان برباد ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے، وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی، وہ موٹا ہو جاتا ہے. تم پڑھا کرو بسم اللہ. جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان خوش یعنی کمزور ہو کے چونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر، تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے. نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. یہ کتنا چھوٹا عمل ہے. اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں. عبداللہ ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کہ میرے حادثے بہت ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہر وقت، کبھی کوئی اور میں بڑا پریشان ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گھر سے نکلا کرو تو یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یعنی میرے اوپر بسم اللہ، میرے اہل کے اوپر اور میرے مال کے اوپر بسم اللہ. تم یہ دعا پڑھ لیا کرو. اس صحابی نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اس کے بعد زندگی بھر ان کا کوئی حادثہ نہیں ہوا. اللہ نے حادثے سے ان کی حفاظت فرما لی. اس لیے بسم اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کپڑے اتارنا چاہے، جیسے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے تو کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اگر وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ اس کے گرد ایک دیوار بنا دیتی ہے. جیسے قناعت آ جاتی ہے نا تو بندہ دوسروں سے اجھل ہو جاتا ہے، تو بسم اللہ پڑھنے سے ایک قناعت سی بن جاتی ہے اور اس کو جن شیاطین نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ ان کے ڈر یعنی شر سے محفوظ رہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی جن کا اثر ہو گیا، بھئی ہونا تو تھا ہی صحیح، آپ نے کپڑے بدلے بسم اللہ پڑھی نہیں. اگر قریب کوئی جن ہوگا تو اس کو غصہ آیا ہوگا کہ میرے سامنے کیوں یہ کپڑے ننگا ہو رہا ہے، تو اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر دکھ درد سے بچنے کا عمل بتا دیا. وہ ہمارے محسن حقیقی ہیں. باتیں نظر آتی ہیں سادہ سی اور چھوٹی سی، لیکن اگر ہم ان کو اپنا لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم بچ سکتے ہیں. چنانچہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لے. دعا ہے بسم اللہ جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس نے یہ دعا پہلے پڑھ لی اور پھر بیوی کو ہاتھ لگایا تو اب اگر حمل ٹھہر گیا تو اس حمل میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لہذا وہ بچہ فطری طور پہ نیک ہوگا، بچپن سے نیک ہوگا. اب کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کو اس دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، کبھی پڑھی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں پڑھی تو پھر اس عمل میں شیطان بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جس کی گھٹی میں شیطان شامل ہو گیا پھر وہ بچہ تو پیدائشی طور پہ شیطان ہوگا. پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ بچے نافرمان ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے؟ ہم نے بھی تو اپنے رب کی بات نہیں مانی جس کے نتیجے میں آج بچے ہماری بات نہیں مانتے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں.
क्योंकि जो दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया जाता है, शैतान वो दरवाजा नहीं खोल सकता, शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकता फिर। और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने पानी के मशीजे का मुंह बांध लिया करो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बर्तन ढांप लिया करो। अपने मकसद को पूरा करते रहेंगे, अल्लाह की नजर में हमारी कीमत होगी। हमें कोई परेशानी होगी, तकलीफ होगी, तो अल्लाह हमारी मदद करेंगे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ख्याल रखेंगे। और जब हम मकसद को पूरा करना छोड़ देंगे तो हम अल्लाह की नजर में बेकीमत हो जाएंगे, फिर हमारे साथ जो मर्जी होता रहे, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं हो। आज आप आंखों से देख रहे हैं ना कि मुसलमान अपने मकसद को भूल के जिंदगी गुजार रहा है, और मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, हर जगह काफिर मुसलमानों को मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और अल्लाह की मदद नहीं उतर रही, इसलिए कि हमने भी मकसद